اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اعتبار قمری سال یعنی ہجری سن کے مطابق سال پورا ہونے کا ہے جس وقت صاحب نصاب ہوا تھا، وہی دن اور وقت جب قمری سال یعنی ہجری سن والا سال پورا ہونے پر آئے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثلا اگر کوئی 15 شعبان المعظم 1434 سن ہجری کو صبح 8:10 پر صاحب نصاب ہوا تو اس کے سال کا آخر 15 شعبان المعظم 1435 سن ہجری کو صبح 8:10 پر ہے۔ اگر 15 شعبان 1435 سن ہجری کو صبح 8:09 پر اسی جنس یعنی اسی قسم کا مال بڑھ گیا تو اس کو بھی پہلے مال میں ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ اور اگر 8:11 پر اور مال آیا تو اس کا پچھلے سال کی زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 157 پر دیا ہوا ایک جزئیہ غور سے سنیے۔ ستمبر اکتوبر کا لحاظ حرام ہے، یعنی انگریزی مہینوں کے مطابق زکوٰۃ کا سال کی ترکیب نہیں ہوتی بلکہ ہجری سن کے حساب سے ہوتی ہے جس کو قمری سال بولتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ستمبر اکتوبر کا لحاظ حرام ہے، نہ اس کے اوقات آمدنی پر لحاظ، بلکہ سب میں پہلی جس عربی مہینے یعنی ہجری سن کے مہینے کی جس تاریخ جس گھنٹے منٹ پر وہ 56 روپے کا مالک ہوا، ان دنوں 56 روپے کا نصاب تھا، اب زیادہ کا ہے، اور ختم سال تک یعنی وہی عربی مہینے وہی تاریخ وہی گھنٹہ وہی منٹ دوسرے سال آنے تک اس کے پاس نصاب باقی رہا، وہی مہینہ تاریخ منٹ اس کے نصاب کا سال ہے۔ آمدنی کا سال کبھی سے شروع ہوتا ہو، اس عربی مہینے کی اس تاریخ منٹ پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ شروع اور آخر میں نصاب پورا ہو تو درمیان سال میں نصاب کی کمی کا کچھ اثر نہیں ہوتا، سال باقی شمار ہوتا ہے۔ ہاں پورا نصاب ہی ختم ہو جائے تو سال ختم ہو جائے گا۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 884 پر وجوب زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کی 10ویں شرط میں فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے، شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل یعنی مکمل ہے، مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی، یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا